ابھی اس عرصے میں میں نے بہت یوٹیوبرز نے دیکھے, میں نے کچھ ٹک ٹاکرز کو دیکھا جنہوں نے اتنا پیارا کام یا تو پہلے سے کر رہے تھے یا ابھی جنہوں نے شروع کیا, کیا کریٹو اوریجنل ویڈیوز کے, مطلب آپ نے دشمن کو ڈرا بھی دیا, ہنسا بھی دیا, اور دشمن کے لہجے میں دشمن کو جواب دیا. جی جی یہ بڑا ضروری ہے. اور رائمنگ کر کے بہت سے لوگوں نے تو شاعری کی ہے بھائی, اور وہ اتنی سیٹائر اس کے اندر بٹوین دا لائنز جو جملے جو ہٹ کیے, اور جب ہٹ کیے تو ملینز میں فالوورز ان کے ایک دم سے بڑے بھی لوگوں نے دیکھا. اتنا زبردست پاکستان کا ہیومر جو ہے دنیا نے دیکھا, اور دنیا نے یہ بھی دیکھا سلیم اختر جو ہیں ان کو بھی دیکھا سب نے, ہم سب نے, اور اتنا شیئر ہو رہی تھی ان کی ویڈیوز کہ یار یہ دیکھو یہ بندہ, تو پہلے سمجھ نہیں آتا تھا جن کو نہیں ان کا پتا ہوگا کہ یہ کہاں سے, یہ بھارت سے ویڈیو بنا رہا ہے, یہ پاکستان سے ویڈیو بنا رہا ہے. جو پوری بات سنتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا, یہ تو بھارت کی ایسی کلاس لے رہا ہے بھائی یہ بندہ, از سو فنی, انٹیلیجنٹ, وٹی, کیا ہیومر. اور ہم نے آج ان کو شو پہ آج بلایا, تو زوم شوم پہ ہم فون پہ بات نہیں کر رہے ہیں, آمنے سامنے بات ہوگی اور ان کے اسی انداز میں بات ہوگی جس کے لیے وہ مشہور ہیں. سلیم اختر کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. سلیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا, آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, بہترین ہے, بہترین ہے, زبردست ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں, بات چیت تو آپ سے ہوتی رہے گی اب, ٹھیک ہے, تو اب شروع کرتے ہیں. آپ نے شاید کچھ نیا لکھا ہے بھارت کے اوپر, بھارت کی صورتحال کے اوپر جو ہارنے کے بعد تڑپ رہا ہے, آج ہی لکھا ہے, تو شروع ہو جائے. جی ہاں بالکل, جیسے کہ سوشل میڈیا پر ہم ہیں تو ایک طرف تو وہاں پر پہلگام میں ایک واقعہ ہوتا ہے, تو دوسری طرف گٹر میڈیا کا ڈھکن کھلتا ہے, گٹر میڈیا کا ڈھکن کھلتا ہے اور اندر سے گودی میڈیا کا گوبر گینگ نکلتا ہے, اور نکل کر صحافت پترکاریتا کی لاش پر چڑھ جاتا ہے, اور چڑھ کر اپنے سینے پر دو ہتھڑ مار 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 کر پاکستان کی طرف منہ کر کے آگ برسانے لگتا ہے. اب ہوگا پاکستان, اب ہوگا پاکستان دوست, اب ہوگا پاکستان کا دنیا کے نقشے سے نشٹ, اب ہوگا پاکستان دوست. مودی جی کی سینا پاکستان کے دھول چٹا دے گی, دھول چٹا کر اس کا دل دہلا دے گی, دل دہلا کر اس کا پتا پگھلا دے گی, پتا پگھلا کر پاؤں سے زمین کھینچ لے گی, سر پر آسمان گرا دے گی. اب ہوگا پاکستان مودی کے سامنے جھکے گا, پاکستان مودی جی کے سامنے گگیا کانپتا لاچار ہانپتا ہوا دیا کی بھیک مانگے گا. کہانی الٹی پڑ گئی, کہانی ایسی الٹی پڑی کہ ان کا دماغ بھنو, پاکستان نے ایسا پلٹوار کر دیا کہ ان کا دماغ بھنوٹ ہو گیا, اور دماغ ایسا بھنوٹ ہوا کہ جو جیت کے اور خوشی کے ڈھول پیٹ رہے تھے اپنی چھاتیاں پیٹنے لگے. ہائے لٹ گئے, برباد ہو گئے, ہمارے کھانے خراب ہو گئے. چھاتیاں پیٹتے پیٹتے پھر ایک دوسرے کو پیٹنے لگے, ایک دوسرے کو پیٹتے پیٹتے پھر اپنی عورتوں کو گھسیٹنے لگے. وہ کیا نام ہے, کرنل صوفیہ, اور اس کے کیونکہ وہ مسلم تھی, اور اس کے علاوہ ایک جنہوں نے اناؤنس کیا تھا سیز فائر, ان کی بیٹی بیچاری پر چڑھ دوڑے یہ لوگ, وکرم مصری. تو ان کی بیٹی پر اتنی غلاظت پھینکی, کیونکہ دیکھیں اچھا ان کا یہ تھا پروپیگنڈا کر رہے تھے, اور یہ جو انڈیا کر کیا رہا تھا, منہ سے آگ جھاگ اور نفرت, اپنے لوگوں پہ انڈیا کی آگ ہو گئی. ایک آگ تھی. ادھر ہم کیا کر رہے تھے, ہمارا ایک کام تھا, ہاں ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا سوشل میڈیا ہم تو ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں. 3 بجے پوسٹ کرو کوئی, اس کا پوسٹ مارٹم کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اچھا ہمارا سوشل میڈیا ایسا ہے پاکستان کا, حالانکہ کتنا بڑا انڈیا ہے, ہمارا سوشل میڈیا تیار بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے بڑے سکون سے ان کی یہ جو جس طرح وہ ناچ رہے تھے, ناچ کر اپنی ایڑیوں کی کھال ادھیڑ لی, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے, اور ناچنا نہیں چھوڑا, پھر بھی کھال ادھڑ گئی, پنجوں کے بل ناچنا شروع کر دیا. اچھا, تو ہم بڑے سکون سے ان کو دیکھ رہے تھے. پھر ہم نے جیسے پاکستانی افواج نے ٹارگٹ سلیکٹ کیا, ہم نے بھی ٹارگٹ سلیکٹ کیا. گودی میڈیا کو سلیکٹ کیا, بالکل صحیح, گورو آریہ کو سلیکٹ کیا, اور خصوصاً پاکستان اور مسلم سے نفرت کرنے والے اندھ بھکت, مودی کے بلائنڈ فالوور, عام انڈینز کو ہم نے کبھی وہ نہیں, اندھ بھکت ان کو کہتے ہیں. یہ گودی میڈیا کو معاف کیجیے گا, مودی کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. یہ ہمارے جو نہیں فالو کرتا اس کو کروایا جاتا ہے. تو ان کو سب کو ہم نے سلیکٹ کیا, اور پھر ان کو لاک کر دیا, ہم نے ٹارگٹ لاک کر دیا. سب سے پہلے کیونکہ ایک بہت اچھا جو ہم نے کام کیا ہے, اور مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ بہت اچھی طریقے سے اس بندے کو بے نقاب کیا جو پاکستان میں نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا تھا, اور باقاعدہ پاکستانی اس کی ویڈیوز کے نیچے جا کے کمنٹس کر رہے تھے کہ میں پاکستان سے ہوں مگر آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, گورو آریہ. اور میں نے
اور لوگ اس کو لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی دفاعی تجزیہ کار ہے یا کوئی علم و دانش کا بہت بڑا پیکر ہے یا کوئی بہت بڑا دانشور ہے. میں نے ان کو بتایا کہ بھیا یہ کوئی دانشور نہیں ہے, کوئی علم و دانش کا پیکر نہیں ہے. یہ تو جو اکاؤنٹس جن سے اگر لائک آ بھی رہا ہوگا نا, یہ بھی انڈین اکاؤنٹس ہیں جو پاکستانی بن کے کامنٹس کر رہے تھے. اچھا, یہ گمراہ کر رہا تھا, خیر پاکستانی نسل کو گمراہ کر رہا تھا. اور تو پھر میں نے اس کو بے نقاب ایسے میں نے کہا کہ بھیا ان کو بلکہ یقین دلوایا, صرف یہ نہیں, یقین دلوایا کہ بھیا یہ بندہ جو ہے مودی کے سامنے یہ بندہ جو ہے مودی کے سامنے ایک بندر کی طرح مودی کی ڈگڈگی پر ناچنے والا ایک بندر ہے, کوئی دفاعی تجزیہ کار نہیں ہے. یہ مودی کے سامنے دم ہلاتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر, پالتو پپی ہے, اس ٹانگوں سے لپٹ کر اس کے تلوے چاٹنے والا اور تلوے چاٹتے ہوئے پاکستان پر بھونکنے والا, پاکستان کو سور 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 کہتا تھا, بھونکنے والا ایک پالتو پپی ہے. نہ کہ یہ کوئی دانشور ہے, نہ کوئی یہ تجزیہ کار ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور لوگوں نے مانا. اب میں اس کے نیچے کمنٹس پڑھتا ہوں تو وہی پاکستانی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اللہ کا بہت کرم تھا, ہم نے یہ کیا اور دن رات کیا. کوئی معاوضہ نہیں ہمارا, کوئی تنخواہ نہیں لے رہے تھے ہم کسی سے. میرے آنسو نکل آئیں گے. پاکستان کی محبت تھی, ہم کسی سے کوئی تنخواہ نہیں لے رہے تھے. ہم دن رات جاگ رہے تھے, 3 بجے جاگ رہے ہیں ہم. میں صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہوں, میں 3 بجے تک 4 بجے تک جاگتا تھا. پھر پاکستان نے حملہ کر دیا, پھر وہ حملہ ہو رہا ہے اور پھر میں اپنے ولاگ بناتے بناتے اپنے کام پہ جا رہا ہوں. پھر رات کو واپس آ رہا ہوں, پھر میں بیٹھا ہوں. ذمہ داری ہے نا جی, مجھ سے بولا نہیں جا رہا. سلیم بھائی اب صحیح کہ میں بھی جب اس کو سوچتی ہوں نا, یہ جو گورو آریہ کی بات کر رہے ہیں, جب اس کے الفاظ سنتی تھی نا, میں نے جو ریج, جو غصہ ان دنوں میں محسوس کیا ہے نا, جو یہاں سے شروع ہوتا تھا, یہاں سے جا کے دماغ کو پگھلا دیتا تھا کہ باقی سامنے آ جائے تو بہت ہی گندا, شاید اپنے ہاتھ سے اس کی بوٹی کھا. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے آپ کو کنٹرول کرنا. یہ بندہ پاکستان کی نفرت سے, مسلم کی نفرت کی غلاظت سے سر سے لے کر پاؤں تک لتڑا ہوا. اور اس کو تو نا, اس کو لٹکانا چاہیے, اس کو پبلکلی ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس نے اپنے ملک کا بھی امیج خراب کیا. اور یہ اس میں نفرت دیکھیں اس انسان میں کہ آپ کیا, اس کو تو خیر انسان ہی نہیں کہنا چاہیے, کہ آپ دوسرے ملک کے بارے میں بول کیا رہے ہیں. کتنا انجوائے کرتے ہوئے وہ وہاں کے سیویلینز کو, لوگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, بزرگوں کو کہہ رہے ہیں مار دو, پھونک دو, تباہ کر دو, جلا دو, مٹا دو. یہ ہے کون؟ ایسے دشمن کو رسپونڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ سے کہہ رہے ہیں نا, جذبات کو کنٹرول کرنا. اور آپ کو لوگ جب لائک بھی کر رہے ہوں, ملینز میں لوگ دیکھ بھی رہے ہوں, پھر آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے الفاظ کا چناؤ کرتے ایک آدمی مٹی میں ملانے کی بات کر رہا ہے ہمارے ملک کو, اور اس کو میں ہنس کے جواب بات کرنا. آپ زبان کا خیال رکھیں, آپ گریس سے بات, کون سی گریس. اور میں ان کو اچھا بہت سارے انڈینز آ گئے تھے میرے پاس, تو ان میں سے کچھ برا بھلا تو کہہ رہے تھے اندھ بھگت, لیکن بہت سارے میسیجز آ رہے تھے جن کے یار آپ بہت اچھا کام کریں گودی میڈیا کے خلاف اور گورو آریہ, اسپیشلی گورو آریہ کے خلاف, اور یہ جو اندھ بھگت کے خلاف. اپنے لوگ جو ہیں بھارت کے, وہ نفرت کرتے ہیں اس آدمی سے. بالکل اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا گھٹیا انسان وہاں میڈیا کا فیس تھا. 4-5 سال اس نے جاب کی ہے, کوئی ان کا وہ نہیں ہے, وہاں سے نکالا, ہر جگہ سے نکالا جاتا ہے, ایسے بہت ہے. یہ تو 2-3 نام آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, اگر آپ انڈین میڈیا فالو کریں, ایسے تمام ہی ایسے لوگ ہیں جو بھی ان کے میڈیا پہ آتے ہیں, پورا میڈیا ان کا طریقے کی بات کرتے ہیں. گودی میڈیا کے اندر یہ بہت چند ایک صحافی تھے, آپ تو زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں بہت عرصے سے ان کو فالو کرتا ہوں. چند ایک صحافی جیسے کہ بہت اچھے صحافی, حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ پاکستان کی حمایتی نہیں ہیں, لیکن وہ صحافت نام ہے ان کی آواز کا, جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. میڈیا کا کردار ہم نے یہ انڈینز کو بتایا, میڈیا کا کردار ہم نے بے نقاب کرتے ہوئے انڈین کو یہ بتایا کہ میڈیا کا کردار, وہ چاہے کسی بھی ملک کا ہو, میڈیا کا کردار ایک مستقل اپوزیشن کا ہوتا ہے. اور مگر آپ کا میڈیا وہ ہے جو جس کی اس نے اپوزیشن کرنی ہے. سلیم بھائی آپ نے دیکھیے, یہ جو ہمارے سوشل میڈیا واریئرز ہیں, باقی انہوں نے فوجی کی طرح لڑے ہیں, اور یہ ہمارا یہ نہیں کہ ہم نے فوج پہ سب کچھ چھوڑ دیا, نہیں, ہم سب کا ایک رول ہے, جو میں بھی ہر ایک کو کہتی ہوں کہ جی آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے, آپ سب کی ایک ذمہ داری ہے. جو عزت, پیسہ, شہرت ملی ہے اس ملک نے دی, بالکل ہم نے بھی اس کو کچھ دینا. ہم نے کیا دینا؟ اپنی لائلٹی دینی ہے, ہم نے اپنی جان دے دینی ہے بھائی. اور آپ بات کر رہے ہیں نیوٹرل ہونے کی, تو یہ نہیں ہے, تو سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ رائمنگ کر رہے ہیں الفاظ, میں نے آپ کی دیکھی کچھ ویڈیوز اور بھی نا, اس میں بڑا مزے کا ہے, ردیف اور قافیہ ملا کے. ہاں, جو ان کی آپ کی جو گرامر ہے, جو الفاظ ہیں ہندی کے, یہ آپ نے کس طرح سیکھے ہیں؟ اچھا, یہ میں نے سیکھے, مجھے ایک تو میں ان کو فالو کر رہا ہوں,
اور دوسرا کیونکہ میں نے انڈین سے مخاطب ہوتا تھا, ہاں جب میں انڈین سے مخاطب in ہوتا their own تھا تو language. کچھ اردو وہ نہیں سمجھ پاتے, تو ان کو ہندی میں اور ان کے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کر. ہمارا مقصد صرف ان کو گالیاں دینا نہیں تھا, ان کو جیسا وہ کر رہے تھے ویسا نہیں تھا, ہم نے ان کو کچھ بے یاد نقاب ہے آپ کو کرنا. ایسا جو آپ نے کی اور رائمنگ اور بہت زیادہ ملینس, تو وہ بھی سنایا تھا؟ نہیں, میں وہ بہت کچھ زیادہ پتہ ہے وہ کچھ زیادہ بھی تھے, بہت زبردست تھے, وہ انہی کے لیے تھے. وہ صرف انہی کے لیے تھے, کیونکہ جو شخص یا جو بندے وہ ہمیں کہیں اسی کہ زبان میں سمجھیں. ہاں مٹی میں ملا دیں گے, ہم سور کہیں گے, تو پھر اس کے خلاف کچھ کیسے چیزیں. آتا ہے؟ اور سلیم کا یہ بھی میں بتاؤں جو ایک کمال بات تھی کنفیوژن تھی. یہ وہ میزائل تھا کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ انڈیا سے چلا ہے پاکستان سے چلا ہے, کیونکہ زبان کنفیوز کرتی تھی کہ یہ بھارت کی ویڈیو آئی ہے جو سوری جنہوں نے آپ کو نہیں پہلے دیکھا ہوا تھا, کنفیوزنگ تھا, تو وہاں سب لوگوں نے کلک کیا, ان کو دیکھا, وہاں سے کیسے آتی بڑا ضروری تھا. ایک میرے وہ جو کامنٹس گئے انڈیا میں 80 ملین لوگوں نے اس کو دیکھا, کیونکہ وہ ان کے لیے ہی تھا اور وہیں صحیح گیا بارود کے ساتھ. اور ان کا میں کہتی ہوں کہ دیکھیں نا, اب وہ لوگ کیا تھے بہت اوائڈ بھی کر رہے تھے, ان کی ویڈیو کو اوائڈ کر نہیں سکا کہ ان کو لگا کہ یار ہمارے ہی بندے نے بنائی ہے, اور دیکھا اور گالیاں پڑی, اور پھر اچھا اتنے کمزور ہیں, ان کا بندہ بہت زبردست تھا. اخلاقی طور پر وہ اتنے کمزور ہیں کہ میری ویڈیو کسی نے اٹھا کر, دلی کا کوئی پیج تھا انہوں نے لگا دی, تو 21 ملین وہاں ویوز آ گئے ان کے پیج پر. نہ صرف انہوں نے ویڈیو اڑائی, وہ پیج ہی اڑا دیا اپنا, ان لوگوں نے پیج ہی اڑا دیا. جی تو بہت شکریہ لیکن یہ سلیم اختر, کمال بات ہے. بہترین آپ نے کام کیا ہے, اور اس دوران تو جس نے بہترین کام کیا, اور میسج بھی دیں, کچھ میسج بھی دیں آپ ایسے سوشل میڈیا وارئرز کے. سوشل میڈیا ایک یہ واقعی ایک ویپن بھی ہے, آپ اس کو صحیح طرح اپنے ملک کی لیے استعمال کر سکتے ہیں. کیسے ذرا؟ جی بالکل, یہ ویپن ہی ہے. آپ اپنے ملک کے لیے, اپنے دوسرے کے خلاف آپ اپنے ملک کے حق میں یہ کر سکتے ہیں, اور ہمارا کام یہی ہے. دیکھو میں آخری میسج یہی دینا چاہوں گا کہ کروڑوں اربوں لوگ آئے, کھایا پیا, بچے پیدا کیے, مر گئے, ان کو کوئی نہیں جانتا, نہ ان کا کوئی نام لیوا ہے, نام انہی کا جانا جاتا ہے, لوگ انہی کو یاد کرتے ہیں جو اس دنیا میں کچھ کر کے جاتے ہیں. اور جتنی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم نوجوان نسل سوشل میڈیا پر بیٹھ کر خاص طور پر اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں.